بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی بات کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے دی آرٹ آف ایموشن مینجمنٹ۔ دی آرٹ آف ایموشن مینجمنٹ، دیکھیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے جذبات کو، اپنے ایموشنس کو مینیج کرے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انسان کی ساری سکسیس اور فیلئر دونوں اسی پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ اپنے ایموشنس کو مینیج کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا۔ یہ بہت ہی زیادہ بیسک بات ہے۔ دیکھیے انسان کو ان گنت چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں کہہ سکتی۔ مثلا لائٹ چاہیے انسان کو، کیونکہ انسان لائٹ کے بغیر دیکھ نہیں سکتا۔ انسان کو گریوٹی چاہیے، کیونکہ گریوٹی کے بغیر وہ چل نہیں سکتا زمین پر۔ انسان کو آکسیجن چاہیے، کیونکہ آکسیجن کے بغیر وہ مر جائے گا۔ انسان کو فوڈ چاہیے، فوڈ کے بغیر انسان زندہ رہ نہیں سکتا۔ یہ سب کون مینیج کر رہا ہے؟ یہ سب نیچر مینیج کر رہی ہے۔ انسان کو پانی چاہیے، پانی کو بھی نیچر مینیج کرتی ہے۔ تو اس دنیا میں انگنت قسم کے مینجمنٹ ہو رہے ہیں۔ لائٹ مینجمنٹ، گریوٹی مینجمنٹ، آکسیجن مینجمنٹ، واٹر مینجمنٹ، انگنت قسم کے مینجمنٹ، تب انسان اس دنیا میں زندہ ہے۔ جیسے ہم کھاتے ہیں تو صرف کھا کر کے ہم اس سے طاقت نہیں لے پاتے۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے بیکٹیریا کی۔ ملین اینڈ بلین بیکٹیریا ہماری باڈی میں داخل ہوتے ہیں، وہ ڈائجسٹو سسٹم کو پروسیس کرتے ہیں، تب ہمارا کھایا ہوا پانی ہماری باڈی میں جا کر گوشت اور خون بنتا ہے، ہم کو طاقت دیتا ہے۔ تو غرض دنیا میں زندہ رہنے کے لیے نیچر کی طرف سے ایک سپر مینجمنٹ ہو رہا ہے، ہر صبح شام رات دن۔ یہ ہمارا کوئی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، اپنے آپ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی ایسی فیلڈ ہے جہاں انسان کو خود سے مینیج کرنا ہے، وہ ہے ایموشن مینجمنٹ۔ یعنی مور دین 99% ایریاز وہ ہیں جہاں نیچر مینیج کر رہی ہے، ہم کو سپورٹ دیتی ہے۔ لیکن ایک فیلڈ ایسا ہے جہاں کہ ہم خود ٹیسٹ پر ہیں، وہ ایموشنس کا مسئلہ۔ اگر آپ اپنے ایموشنس کو مینیج کر پائیں تو آپ کامیاب ہیں، مینیج نہ کر پائیں تو آپ فیل ہیں۔ تو یہ وہ اسپاٹ ہے جہاں آدمی کا اپنا رول ہے، ہر عورت کا اور مرد کا۔ اس کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے، بہت زیادہ، کہ سارا کام تو نیچر کر رہی ہے، سارا کام خدا کر رہا ہے، سارا کام کریٹر کر رہا ہے،
صرف ایک بہت ہی چھوٹا سا ایریا ہمارے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. وہاں پہ ممکن تھا کہ خدا مینیج کرے. جیسے اینیملس کو دیکھیے آپ, اینیملس جو ہے ان کو ایموشن مینجمنٹ کا پرابلم نہیں ہے. اینیملس بھی ہماری طرح سے جان رکھتے ہیں, زندگی رکھتے ہیں, لیکن وہ کنٹرول ہو رہے ہیں اپنی انسٹنکٹ سے. ان کو اپنے ایموشن کو مینیج نہیں کرنا ہے. جس طرح سے دیکھیے مٹیریل ورلڈ کنٹرول ہو رہا ہے لا آف نیچر سے, اسی طرح سارے اینیملس کنٹرول ہو رہے ہیں اپنی انسٹنکٹ سے. یہ صرف انسان ہے جس کو سیلف مینجمنٹ کا مسئلہ درکار ہے. سیلف مینجمنٹ یعنی ایموشن مینجمنٹ ہم کریں تو کیا ہے, وہ سیلف مینجمنٹ ہوا. باقی سارا تو ہو رہا ہے نیچر کی طرف سے, کریٹر کی طرف سے, خدا کی طرف سے. ایک بہت ہی چھوٹا سا دائرہ ہے, وہاں ہمیں سیلف مینجمنٹ کرنا ہے, وہ ایموشنس کا. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. دیکھیے ایک میں مثال دیتا ہوں. پرافٹ آف اسلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں آئے دنیا میں. انہوں نے انسان کو گائیڈنس دی خدا کی طرف سے. ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے, وہ آپ سے ایک سوال کرتا ہے, کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علمنی کلمات اعیش بہن ولا تکثر علی فانسا. اے خدا کے رسول, مجھے ایک ایسی ایڈوائس دیجیے جس سے میں اپنی ساری زندگی کو ٹھیک کر سکوں, پوری زندگی کو. اور وہ بہت چھوٹی سی ایڈوائس ہو. بڑی لمبی ایڈوائس ہوگی تو میں بھول جاؤں گا. لمبی ایڈوائس اگر آپ دیں گے تو میں بھول جاؤں گا. چھوٹی سی ایڈوائس ہو جو مجھے بھولے نہیں اور پوری زندگی میری اس سے مانج ہو جائے. گویا کہ اس نے آپ سے مانگا ایک سپر فارمولا مانگا یا کی فارمولا مانگا. اب دیکھیے کہ کتنا وزڈم ہے آپ کے, جو آپ نے کہا اس سے. آپ نے جو ایڈوائس دی کتنی وزڈم اس میں ہے. آپ نے کہا کہ لا تغضب. لا تغضب جو ہے وہ 1.5 ورڈس ہیں اس میں. 1.5 ایک 2 ورڈ بھی نہیں ہے یہ. اس کو آپ 2 ورڈ نہیں کر سکتے. 1.5 ورڈ ہے, یعنی ایک اور آدھا. لا تغضب, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ غصہ نہ کرو. ڈونٹ بی اینگری. بس اب آپ غور کیجئے کیا مطلب ہے اس کا, غصہ نہ کرو. غصہ کیا ہے؟ ایموشنس کا مینیفیسٹیشن ہے, سپر مینیفیسٹیشن. انسان کے اندر جو ایموشنس ہیں اس میں دیکھیے ریونج آتا ہے, میلس آتا ہے, اور انٹالرنس آتا ہے, وائلنس آتا ہے, بہت ساری چیزیں. لیکن جڑ میں دیکھیے تو کیا ہے؟ غصہ ہے. جڑ میں دیکھے تو غصہ ہے. یعنی غصہ آیا تب باقی چیزیں آتی ہیں. تو یہ کہہ کر آپ نے اس کو ایک سپر فارمولا دے دیا کہ غصے سے اپنے کو بچا لو تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تمہارا. اس کو اگر میں شبد بدل کر کہوں تو میں کہوں گا کہ آرٹ آف ایموشن مینجمنٹ سیکھو, آرٹ آف اینگر مینجمنٹ سیکھو.
بس باقی سب چیز ٹھیک ہے. کیونکہ بات کیا ہے، انسان بہت ہی صحیح نیچر پر پیدا کیا گیا ہے. انسان بائی نیچر بہت ہی ساؤنڈ مائنڈ ہے، بہت ہی ٹھیک اس کی سب ہیبٹس ہیں، ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے. جب سوسائٹی میں آتا ہے آدمی، سوسائٹی میں اس کو بہت سے ایکسپیرئنس ہوتے ہیں اور بہت سے سیڈ ایکسپیرئنس ہوتے ہیں، نیگیٹو ایکسپیرئنس ہوتے ہیں، تب اس کے ایموشن جاگتے ہیں. یعنی سوشل ایکسپیرئنس جو ہوتا ہے اسی سے سارے جاگتے ہیں. اگر آپ آئی لینڈ میں ہوں، اکیلے ہوں، تو کوئی ایموشن اس طرح کا نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی آدمی نہیں ہے جو آپ کو پرووک کرے، کوئی آدمی نہیں ہے جو آپ کو غصہ دلائے، کوئی آدمی نہیں ہے جو آپ کے جذبات کو بھڑکائے، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں. تو خدا نے آپ کو کسی آئی لینڈ میں نہیں رکھا، کسی سنسان جزیرے میں نہیں رکھا، بلکہ اس میں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو، خدا کو آپ کا ٹیسٹ لینا ہے. ٹیسٹ لینے کے لیے آباد دنیا چاہیے، انسانوں کو سوسائٹی چاہیے. تو سارا خلاصہ میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ جڑ جو ہے وہ ہے جذبات کا بھڑکنا، جذبات کا بھڑکنا. کہیں آپ جذبات ہی کے وجہ سے آروگنٹ بن جاتے ہیں، کہیں آپ جذبات کی وجہ سے آپ کے اندر انتقام آ جاتا ہے، ریونج آ جاتا ہے، کئی جذبات کی وجہ سے آپ کے اندر مالش آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے. جذبات کی وجہ سے کہیں آپ وائلنٹ بن جاتے ہیں، تشدد کرنے لگتے ہیں. یعنی جتنے بھی آپ دیکھیے جو سوشل ایونٹس جو کہا جاتا ہے، جتنے بھی سوشل ایونٹس ہیں وہ کیا ہے؟ بیسیکلی ان کی روٹ کاز جو ہے وہ ہے ایموشنس، جذبات. تو اس معنی کہ اگر آدمی کے اندر یہ سمجھداری ہو کہ وہ اپنے ایموشنس کو مینیج کر سکے، تو بس سب چیز درست ہو جائے گی اس کی. اسی لیے پروفٹ نے ایک بہت ہی کی ایڈوائز دی، ایک بہت ہی بیسک ایڈوائز دی، ایسی ایڈوائز جو اس کی پوری زندگی کو کور کی ہوئی ہوتی. یعنی لا تغضب، یعنی یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف اینگر مینجمنٹ، یا یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف ایموشن مینجمنٹ. یہ ہے وہ چیز جو ہر آدمی کو سوچنا ہے، ہر آدمی کو سوچنا ہے. میں آپ کو کچھ مثال دوں. میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا ایک اسٹوڈنٹ کا، اور انہوں نے سوال کیا قرآن کے بارے میں کہ فلاں بات قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے. بس قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پچھلے مذہب جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے ہیں. اس طرح کے سوالات. اب انہوں نے سوال کیا، یہ اس پہ تکرار کرنے لگے، بحث کرنے لگے. چونکہ یہ 12ویں درجے کے طالب علم ہیں تو ان کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں تھا، نالج نہیں تھی. تو مجھے ٹیلی فون کیا انہوں نے کہ اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے. کیونکہ اسکول میں پڑھتے ہیں، اسکول میں ہر کلچر کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہے ڈی ریلمنٹ. انہوں نے ان کے کہنے سے پہلے آپ نے سوچا نہیں تھا یہ سب باتیں. انہوں نے آپ کو یہ کہہ کر کے آپ کو بھڑکایا کہ آپ کا مذہب جو ہے وہ اچھا مذہب نہیں ہے، آپ کا مذہب سچا مذہب نہیں ہے. تو اب آپ کے اندر ڈیفینسو سینٹیمنٹ جاگ پڑے کہ مجھے اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنا ہے، مجھے اپنے پرائڈ کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو میں نے کہا آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ آپ ایموشن کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یہ آپ کا پریپریٹری پیریڈ ہے، یہ آپ کا وہ ٹائم ہے جب کہ آپ کو صرف ایجوکیشن میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنا چاہیے.
میں نے کہا کہ آپ 12ویں درجے میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو ان بحثوں سے کیا مطلب؟ اس سے کیا مطلب آپ کو؟ اس سے جو سوال کرتا ہے اس سے کہیے کہ جاؤ تم فلاں مولوی صاحب کے پاس جاؤ، تم کو بتائیں گے، فلاں مولانا صاحب کے پاس جاؤ، تم کو بتائیں گے، یا اسلام کو لٹریچر پڑھو، اس سے تم کو مل جائے گا، مجھے تو پڑھنا ہے، یہ کہنا چاہیے آپ کو۔ بجائے اس سے کہ آپ الجھ جائیں اس سے، آپ کو چاہیے کہ اپنے پڑھنے میں لگے رہیں۔ میں نے کہا کہ آپ تو ایک ہی سنگل پوائنٹ رکھیے اپنا، ایکسلنس، ایکسلنس، بس امتیاز، کہ آپ کو ایجوکیشن میں امتیازی درجے میں آگے بڑھنا ہے، ممتاز طالب علم بننا ہے، یہ آپ رکھیے اپنے سامنے گول۔ یہ سب چھوڑیے، اسے کہیے کہ تم کتابیں پڑھو، اس میں تم کو اس کا جواب مل جائے گا۔ ہمارے یہاں یو پی میں ایک اسٹوڈنٹ تھے، کافی محنت سے پڑھا انہوں نے، وہ سمجھتے تھے کہ میں بہت اچھا نمبر لاؤں گا، کسی وجہ سے وہ 2-1 نمبر کم ہو گیا اور فیل ہو گئے۔ اب وہ اتنا ڈسٹرب ہوئے کہ انہوں نے سوسائڈ کر لیا۔ کسی سے پوچھا بھی نہیں، کسی سے رائے بھی نہیں لی، بس جا کر کے زہر کھا لیا اور مر گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایموشن کو مینیج نہیں کر پائے وہ۔ جب رزلٹ آیا ان کے ہاتھ میں، انہوں نے دیکھا کہ میں تو کچھ نمبر سے رہ گیا اور میں فیل ہو گیا، تو بس اچانک ان کے اندر بہت زبردست قسم کا ایک مایوسی کا جذبہ ابھر گیا، فرسٹریشن، مایوسی، ڈس اپوائنٹمنٹ۔ حالانکہ سوچتے اگر ایک رات اگر وہ سو جاتے، اگلے دن سوچتے، تو کیا ہوتا کہ زندگی میں ہمیشہ فرسٹ چانس ہی، پہلی بار ہی آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سیکنڈ چانس، تھرڈ چانس، فورتھ چانس میں جا کر کامیاب ہوتا ہے۔ اگر فرسٹ چانس میں فیل ہو گیا تو بھی سیکنڈ چانس تو باقی ہے۔ ابراہم لنکن امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ تو 10 بار فیل ہوا، بہت سے لوگ فیل ہوئے۔ تو فیل ہونے کے معنی کیا ہے کہ پہلا چانس آپ سے کھویا گیا۔ فیل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، فیل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ فیل ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ پہلا چانس آپ اویل نہیں کر پائے، تو ٹھیک ہے، دوسرا چانس لیجیے۔ آپ جاتے ہیں ریلوے اسٹیشن پر اور پتہ چلتا ہے کہ ٹرین جو تھی وہ تو چھوٹ گئی، وہ چلی گئی، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ جلدی سے جا کر کے پوچھتے ہیں ونڈو پر کہ بھائی اگلی ٹرین کون سی ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ وہیں پر اپنے کو مار کر ختم کر لیں۔ کوئی بھی مسافر ایسا نہیں کرے گا کہ پہلی ٹرین اگر چھوٹ جائے تو خودکشی کر لے، وہ نہیں، وہ ونڈو پہ جا کر پوچھے گا کہ بھائی اگلی ٹرین کون سی ہے، دوسری ٹرین کتنے بجے جا رہی ہے، پھر اس دوسری ٹرین کو پکڑ کر کے وہ اپنی جہاں جانا ہے وہاں چلا جائے گا۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ زندگی نام ہے اس بات کا کہ اگر آپ پہلا چانس کھو دیں تو جلدی سے کوشش کیجیے کہ دوسرا چانس نہ کھویا جائے۔ پہلا چانس کھویا جائے تو اس کے بعد دوسرے چانس پر نہ دوڑائیے۔ سپوز دوسرا بھی چانس کھو جائے تو تھرڈ چانس کو تلاش کیجیے۔ زندگی بھری ہوئی ہے چانسز سے، پہلے چانس پہ بات ختم نہیں ہو جاتی، پہلے چانس پہ بات ختم نہیں ہو جاتی۔ میں بہت سے ایسے لوگ جانتا ہوں جنہوں نے 1 درجن چانسز کھوئے، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، آخر میں کامیاب ہوئے۔ ہمارے یہاں، جہاں میں اعظم گڑھ میں جہاں میں رہتا تھا، جہاں پیدا ہوا میں، وہاں پر میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، انہوں نے ایک بزنس کیا اور وہ بزنس جو ہے اس میں چل نہیں پائے، فیل ہو گیا، ان کے اوپر قرضہ ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے زہر کھا لیا،
میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اس انسان کو زہر کھا کر پڑا ہوا ہے بے ہوشی میں. لیکن کیا ہوا کہ جلدی سے لوگوں نے ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹر نے آ کر کے کسی طریقے سے اس کا زہر نکالا اور باہر اس کو بچا لیا. نہیں زہر کھا کر وہ گر پڑے تھے, بے ہوش ہو گئے تھے, منہ سے جھاگ نکل رہا تھا. لیکن زہر جو ہے بہت زیادہ کلر نہیں ہوگا شاید, ڈاکٹر نے ان کو بچا لیا. اب جب وہ بچ گئے, ایک بات اور بھی عرض کروں کہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, ان لوگوں کی کہانی جنہوں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی اور بچ گئے. ایک کتاب چھپی ہے, اس میں ایسے لوگ بتائے گئے ہیں کہ جو خودکشی کا کچھ کر ڈالا خودکشی کے لیے, سوسائڈ کرنے کے لیے, لیکن پھر بھی کسی وجہ سے بچ گئے. تو اس میں بتایا تھا کہ جو لوگ سوسائڈ کا اٹیمپٹ کریں اور بچ جائیں تو وہ بہت زیادہ زندگی سے پیار ان کو آ جاتا ہے, بہت زیادہ, اور بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ان کا بھی حال یہی ہوا جن کو میں کہہ رہا ہوں. یعنی پہلے تو وہ اتنا مایوس ہوئے تھے کہ انہوں نے زہر کھا لیا, اب جو بچ گئے وہ تو زندگی سے بہت پیار ان کو ہو گیا اور اتنا زیادہ انہوں نے اسٹرگل کیا کہ بہت زبردست کامیابی حاصل کی انہوں نے, کروڑپتی بن گئے. اس میں میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. دیکھیے موت جو ہے بڑا ہی بھیانک تجربہ ہے. موت جو ہے بہت زیادہ بھیانک چیز ہے. تو وہ انسان جو خودکشی کرتا ہے, جو سوسائڈ کرتا ہے, تو موت کو بہت قریب تک جا کر دیکھتا ہے. اگرچہ مر نہیں جاتا لیکن موت کو دیکھ لیتا ہے وہ. ہم آپ موت کو دیکھ نہیں رہے, ہم آپ موت کو جان رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے. اب وہ آدمی موت کو ایک دم پاس جا کر دیکھ لیتا ہے ایک دم, تو لگتا ہے کہ موت کتنی زیادہ بھیانک چیز ہے. اب جب موت سے بچ جاتا ہے وہ, تو زندگی اس کو بہت زیادہ بہت ہی قیمتی لگتی ہے, بہت ہی ویلیویبل لگتی ہے. اب وہ زندگی کو اب وہ زندگی کے بارے میں زیادہ یقین, زیادہ حوصلہ, زندگی سے پیار پیدا ہو جاتا ہے اس کو. تو اس کتاب میں دکھایا تھا کہ سوسائڈ کرنے والے اگر بچ جاتے ہیں تو بہت زیادہ وہ کامیاب ہوتے ہیں. اور میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اس آدمی کا حال کہ بہت زیادہ کامیاب ہوئی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اس تجربے کے بعد وہ جان لیتے ہیں کہ ایموشنس کو مینیج کرنا ضروری ہے. کہ میں نے ایموشن کو مینیج نہیں کیا تو میں موت کے منہ میں پہنچ گیا, اور کتنا بھیانک تھا وہ میرا جانا. یعنی کہ ایموشنس کو مینیج نہ کرنے کی وجہ سے آدمی سوسائڈ کرتا ہے. سوسائڈ کیوں کرتا ہے آدمی؟ کیونکہ ایموشنس کو مینیج نہیں کر پاتا. ایموشنس کو مینیج کرنے میں فیل ہو جانے کا نام ہی ہے سوسائڈ. تو اس کے رزلٹ کو, اس کے بھیانک رزلٹ کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے. وہ آدمی جو سوسائڈ کے لیے اٹیمپٹ کرے, بچ جائے, اس نے گویا کہ ایموشنس کو مینیج نہ کرنے کا جو بھیانک رزلٹ ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب وہ اس کے بعد وہ بہت ہی زیادہ کاشس ہوتا ہے, کاشس, اور پھر زندگی کو اویل کرنے کا اس کے اندر بہت زبردست حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کامیابی کے لیے کہ آپ آرٹ آف ایموشن مینجمنٹ جانیں. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, وہ ضلع میرٹھ کے ایک آدمی تھے. میں ان کے یہاں گیا گھر پر, تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک دوست تھا. دوست مطلب ان کے ملنے جلنے والوں میں ایک صاحب تھے. تو کسی بات پر ان کو ان کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, مس انڈرسٹینڈنگ. اور وہ غصہ ہو گئے, اتنا غصہ ہو گیا کہ بول چال بند کر دیا انہوں نے, بول چال بند کر دی. جب میں گیا تو بول چال بند تھی.
تو میں نے کہا کہ آپ نے کبھی پوچھا ان سے جو آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، غلط فہمی، تو آپ نے کبھی پوچھا ان سے؟ نہیں. اور اگر نہیں پوچھا تو کیا پتا کہ آپ صحیح تھا یا غلط تھا آپ کو سمجھنا، صحیح تھا یا غلط تھا آپ کو سمجھنا. تو انہوں نے اس سے مل کر کے پوچھا، اگرچہ آپ 2 سال بیت چکے تھے، 2 سال. تو اس نے بتایا تو معلوم ہوا کہ وہ صرف غلط فہمی تھی، شیئر مس انڈرسٹینڈنگ، بات کچھ بھی نہیں تھی. خام خواہ انہیں ایک غلط فہمی ہو گئی، خام خواہ. تو اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی. میں نے ان سے کہا کہ آپ معافی مانگیے. انہوں نے معافی مانگی اور پھر دونوں میں بہت اچھا سمت بنا، یہاں تک کہ دونوں نے ساتھ مل کر بزنس کیا. اس کے 10 سال بعد پھر میری ملاقات ہوئی تو بتایا انہوں نے کہ اتنا اچھا پارٹنر تو آج تک میں نے دیکھا نہیں تھا. ہماری پارٹنرشپ بہت اچھی چل رہی ہے، ہمارا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، وہ بھی کامیاب، میں بھی کامیاب. اب اس میں آپ دیکھیے، اس واقعے میں اب دونوں ملتے جلتے تھے. کسی دن ایسا ہوا کہ کوئی بات ایسی ہو گئی جس سے ان کا جذبہ بھڑک اٹھا، ان کے ایموشنز جو ہیں وہ بھڑک اٹھے. اب غصہ ہو گئے، میں کبھی تم سے نہیں بولوں گا. ایک گھر چلے گئے اپنے، اب میں تم سے کبھی نہیں بولوں گا، یہ کہا کر اپنے گھر چلے آئے. اب پھر اسی میں جیتے رہے، اسی میں جیتے رہے، 2 سال تک جیتے رہے اسی میں. کچھ آدمی سے مجھے بولنا نہیں ہے. یہ سادہ سی بات نہیں انہوں نے پکڑی کہ اس بات کی کو پتہ کرو پورا کہ وہ بات ہے کیا. کیونکہ ہر بات کے کئی آسپیکٹ ہوتے ہیں، ہر بات کے کئی اینگل ہوتے ہیں، ہر بات کو اسکروٹنی کر کے جاننا پڑتا ہے. یہ سب کیا نہیں انہوں نے، بس بھڑک کر کے گھر چلے آئے اور اسی غصے میں جیتے رہے 2 سال تک. اب جب انہوں نے جا کر کے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ دیٹ واز اے شیئر مس انڈرسٹینڈنگ. اب دونوں نیچر پر آ گئے، یہ بھی نیچر پر، وہ بھی نیچر پر. ایموشنس کو جب ہٹایا انہوں نے، ایموشنس کو جب ہٹا دیا انہوں نے، تو یہ بھی مسٹر نیچر تھے، وہ بھی مسٹر نیچر تھا. یہ اس کے لیے فرینڈ، وہ اس کے لیے فرینڈ. اب جو آپس میں تعلق بنا تو پھر اس کے بعد بزنس بھی کیا انہوں نے اور بہت اچھی پارٹنرشپ چلی ان کی. اور 10 سال کے بعد جو مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری بزنس، ہمارا پارٹنرشپ بڑا اچھا چل رہا ہے. اس میں کیا سبق ہے دیکھیے. جب بھی آپ کے ایموشنز جاگیں، ایموشن کسی اور کے بارے میں جاگتے ہیں، کسی اور کے بارے میں. وہ ایموشنز کے لیے ضروری ہے کسی اور، ایک اور آدمی ہو. اکیلے ایموشنز نہیں بھڑکتے. آپ اکیلے ہوں کسی سنسان مقام پر تو آپ کے جذبات نہیں بھڑکیں گے. کوئی انسان چاہیے جس سے بھڑکے آپ کے جذبات، چاہے غصہ ہو، چاہے مایوس ہو، چاہے انتقام ہو، چاہے کچھ بھی ہو، حسد ہو، وہ کسی کے مقابلے میں پیدا ہوتا ہے. تو دیکھیے ایموشن مینجمنٹ کا فارمولہ کیا ہے. جب بھی آپ کے اندر کوئی اس طرح کی چیز بھڑکے تو کیا کریں آپ یہ کریں کہ اپنے کو روک کر، اپنے کو تھام کر سوچیں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. خود نہ سوچ پائیں تو اس آدمی سے مل کر کے سوچیں. تو پھر کیا ہوگا، مور دین 99 کیسز میں بات ختم ہو جائے گی. کیونکہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، سلینگ لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ بات کو پتنگڑ بنانا. ایک اس کو کہتے ہیں عوامی زبان کہ بات کو پتنگڑ بنانا. میرا تجربہ ہے کہ ہر بات جو ہے پتنگڑی، ہر بات جو ہے ہوتی کچھ نہیں، پتنگڑ بن جاتی ہے. ہر بات، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، فیملی میں ہو یا فیملی کے باہر ہو، نیشنل لائف میں ہو، انٹرنیشنل لائف میں ہو. آپ یقین کیجئے کہ ساری باتیں یہی ہوتی کہ بات کا پتنگڑ، یعنی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، بڑھا دیتے ہیں.
اب میں اس سے پہلے رہتا تھا پرانی دلی میں، وہاں پر ایک جمیت بلڈنگ ایک ہے، وہاں رہتا تھا. تو وہاں پر میں ایک کمرے میں رہتا تھا. بہت سے دوسرے لوگ وہاں پر، ایک ڈیلی اخبار نکلتا تھا تو بہت سے لوگ کام کرتے تھے وہاں پر. میرا طریقہ یہ تھا کہ میں نماز کے وقت جب ہوتا تھا، اذان کی آواز وہاں آتی تھی، کمرے سے نکلا اور چپ چاپ چلا گیا مسجد، اور پھر چپ چاپ بس چلا گیا، نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، یعنی کسی طرف دائیں نہ بائیں، چپ چاپ چلا گیا، چپ چاپ چلا گیا. تو میرے بارے میں کیا مشہور ہو گیا کہ یہ تو بڑے مغرور آدمی ہیں، کسی کو سلام بھی نہیں کرتے. یہ مشہور ہو گیا، ارگنٹ آدمی ہیں، کسی کو سلام بھی نہیں کرتے. حالانکہ یہ بات یہ نہیں تھی. بات یہ تھی کہ میں نے پڑھا تھا صحابہ کرام کے بارے میں کہ نماز کے لیے وہ جاتے تھے تو چپ چاپ جاتے تھے مسجد، پھر چپ چاپ مسجد سے واپس آتے تھے. ادھر ادھر بولنا، ادھر ادھر السلام علیکم، وعلیکم السلام، کئی سب خیریت تو ہے، گھر والے سب اچھے ہیں، یہ سب نہیں کرتے تھے وہ صحابہ کرام. آج کل کیا ہے کہ آپ نکلتے ہیں تو کوئی ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کئی سب گھر والے اچھے ہیں، سب خیریت ہے، یہ ہے وہ ہے، بزنس ٹھیک چل رہا ہے. تو میں نے پڑھا تھا کہ صحابہ کرام جو تھے ایسا نہیں کرتے تھے. نماز کے وقت گھر سے نکلے، بالکل چپ چاپ چلے گئے مسجد، اور پھر نماز پڑھی، پھر چپ چاپ واپس آئے گھر. کہ وہ وقت جو تھا وہ نماز کا وقت ہوتا تھا. ڈسٹریکشن برداشت نہیں کرتے تھے وہ. دن بھر ہمارا دوسرے کام کرتے ہیں، دن بھر ہم بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. وہ جو لمحہ ہے، وہ جو مومنٹ ہے اذان سے نماز تک کا، اس کو وہ لوگ عبادت میں گزارتے تھے. کوئی بھی ڈسٹریکشن نہیں برداشت کرتے تھے. تو نماز صرف وہی نہیں کہ مسجد چلے گئے، آپ نے رکوع سجدہ کیا تو بس نماز ہو گئی. نہیں، نماز کے لیے سوچنا اسی میں شامل ہے. جب آپ کے گھر میں ہیں، آپ نے اذان کی آواز سنی، آپ لگے سوچنے کہ بھئی نماز پڑھنا ہے، نماز کیا چیز ہے، نماز کی کیا حقیقت ہے، وہ سوچنے لگے آپ، نماز کی کیا امپورٹنس ہے. یہ سوچتے ہوئے گھر سے نکلے آپ، یہ نماز کے لیے سوچتے ہوئے. تو اس وقت آپ کو یہ سب ڈسٹریکشن معلوم ہوگا کہ لوگوں سے السلام علیکم کریں، لوگوں سے ملاقاتیں کریں، ان کے گھر کا حال پوچھیں، ان کے بزنس حال پوچھیں. پر یہ پوچھ لینا، الگ سے پوچھ لینا. وہ صحابہ جو تھے اپنے آپ کو اس وقت بھی حالت نماز میں سمجھتے تھے، جب کہ وہ نماز کے لیے جا رہے ہوں اور جب کہ نماز سے لوٹ رہے ہوں. وہ ان کی واکنگ نماز ہوتی تھی، یعنی سوچنے والی نماز. جب نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں تب سوچتے ہوئے جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں تو جو نماز میں انہوں نے لیا ہے، جو فوڈ، جو اسپریچول فوڈ، اس کو دماغ میں ڈائجسٹ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو پورا وقت ان کا نماز میں ہوتا تھا. تو میں ایسے ہی کرتا تھا، چپ چاپ سوچتا ہوا جاتا تھا، چپ چاپ سوچتا ہوا واپس آتا تھا. اب کیا کر دیا کہ صاحب تو مغرور آدمی ہیں، کسی کو سلام بھی نہیں کرتے، جاتے ہیں ادھر ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو سلام نہیں کیا، انہوں نے چلے گئے. اب یہ کیا تھا؟ دیٹ واز شیئر مس انڈرسٹینڈنگ. یعنی انہیں اگر تحقیق کوئی مجھ سے پوچھنے نہیں آیا. جب میں جمیت بلڈنگ چھوڑ دی اور نظام الدین میں آ کے رہنے لگا، تب کسی نے مجھے بتایا کہ وہاں تو آپ کو لوگ مغرور سمجھتے تھے. آپ غور کیجئے کہ وہاں پر میں 8 سال رہا، کوئی مجھ سے پوچھنے نہیں آیا کبھی. اگر پوچھنے آتا تو بتاتا میں، تو وہ کہتے کہ بھائی تو بڑا اچھا ہے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے. یعنی 8 سال میں وہاں تھا، کبھی کسی نے آگے مجھ سے پوچھا نہیں کہ آپ ایسا کرتے ہیں، آپ مغرور تو نہیں ہیں. آپ دل میں ایک خیال بنا لیا اور پرچار بھی کرنے لگے دوسروں سے. مجھ سے تو نہیں کہا، دوسروں سے پرچار کرنے لگے کہ یہ تو بڑا مغرور آدمی ہے، اپنے قابل سمجھتا ہے. اب دیکھیں کہ اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو کیا ہوتا.
ان کی شکایت بھی ختم ہو جاتی اور اس میں نصیحت ملتی ان کو. میرے خلاف جو ان کا جذبہ بھڑکا تھا وہ بھی نہ ہوتا, سب ٹھیک ہو جاتا. ایموشن مینجمنٹ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود سوچیں, انٹراسپیکشن کریں, سوچیں. ایک ہے ڈائلاگ, انٹراسپیکشن اور ڈائلاگ, پھر اپنے آپ مینج ہو جائے گا, اپنے آپ مینج ہو جائے گا. خود سوچئے, لیکن اس میں آبجیکٹیوٹی بہت ضروری ہے. آبجیکٹیو بہت ضروری ہے, آبجیکٹیوٹی یعنی صحیح رائے پر پہنچنے کی کوشش, یعنی جو اصل حقیقت ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش. اگر آپ کے اندر بائس تھنکنگ ہے, آپ بائس میں جیتے ہیں, آپ تعصب میں جیتے ہیں, تو سوچیں گے تب بھی وہی باعث ہی آپ کو آگے پیچھے آپ پر اثر ڈالتا رہے گا. باعث سے باہر آنا پڑے گا, اپنے آپ کو کمپلیکس فری بنانا پڑے گا, تب آپ ایموشن کو مینیج کر پائیں گے. ایموشن کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے, لیکن مینیج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر باعث نہ ہو, کمپلیکس نہ ہو, تب جا کر آپ صحیح ڈھنگ پر اپنے ایموشنز کو مینیج کر پائیں گے. ایک قصہ ابھی مجھے یاد آیا. ایک بار میں گیا کشمیر میں ہمارا میگزین کافی پڑھا جاتا ہے. تو ایک صاحب کا گھر تھا, وہ باغ میں گھر تھا, کافی باغ تھا, اس میں بادام کے باغ تھے اور کئی چیزوں کے باغ تھے. تو وہاں پہ گھر تھا ان کا. تو انہوں نے میری دعوت کی. شام کا کھانا جو ہے انہوں نے رکھا اپنے یہاں, تو بڑا اہتمام کیا کھانے میں. کشمیری لوگ گوشت بہت پسند کرتے ہیں. انہوں نے گوشت پکایا تو بہت ہی اچھے قسم کا گوشت, یعنی اس میں پیور گھی ڈالا, زعفران ڈالا, پتہ نہیں کیا کیا ڈالا. اب وہ آیا دسترخوان پر, بہت ہی عمدہ گوشت پکا ہوا, اور دسترخوان پر اسی کے ساتھ ساتھ رکھا ہوا تھا شہد اور کچا بادام. وہ لوگ کچا بادام توڑتے ہیں, تو کچے بادام تھے اور شہد تھا ساتھ ساتھ, پھل کے طور پر جیسے ہوتا ہے, اور گوشت تھا اور روٹی چاول تو تھا ہی, سب چیزیں. تو میں بائی نیچر ویجیٹیرین ہوں, اور مسالہ اتنا زبردست جو ہوتا ہے وہ تو اور بھی میں اس سے گھبراتا ہوں. تو مجھے ویجیٹیرین فوڈ پسند ہوتا ہے, گوشت وغیرہ میرے مزاج میں نہیں ہے, بچپن سے نہیں ہے. تو میں نے کھایا اس کو. تو میں جب دسترخوان کو دیکھا تو میں نے کہا بھی یہ گوشت میرے بس میں نہیں کھانا. تو کچھ اور چیز, کچھ سبزی دال بھی تھی, تو وہ میں نے تھوڑا سا لیا اور وہ بادام اور شہد کھایا. تو کھانے کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ بادام اور شہد جو ہے یہاں کی خاص چیز ہے, شہد اور بادام آپ تحفے میں دیں گے. تو وہ کہتے رہے کہ یہ گوشت بتاتے رہے وہ کہ اس کو کھائیے آپ, خاص طور پکوایا ہم نے, تو پیور گھی میں اور زعفران میں اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈالا تھا. بہت ہی خوش رنگ تھا, دیکھنے بہت اچھا لگتا تھا وہ. تو بار بار یہی کہتے تھے وہ کہ اس کو کھائیے, اس کو کھائیے, اور میں نے اس کو چکھا بھی نہیں, بالکل چکھا نہیں, ایسے ہی ٹالتا رہا یہاں تک کہ کھانا ختم ہو گیا. صاحب وہ اتنا غصہ ہوئے مجھ سے, وہ بزرگ تھے, مجھ سے زیادہ عمر تھی ان کی, کئی برس پہلے کی بات ہے. اتنا غصہ ہوئے کہ اس کے بعد انہوں نے, جب میں آنے لگا تو مجھے نہ بادام دیا نہ شہد دیا. انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بادام اور شہد کا تحفہ دوں گا, اپنے ساتھ لے جائیے گا, لیکن غصہ اتنا ہوا کہ کچھ نہیں دیا انہوں نے. اب دیکھیے یہ بھی کیا ہے, ایموشن مینجمنٹ ان کا فیل ہونا ہے. انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ایک آدمی کیوں نہیں کھا رہا ہے, یہ گوشت اور قورمہ جو ہے کیوں نہیں کھا رہا ہے, کیوں ایسا ہے کہ ساگ اور دال کھا رہا ہے اور بادام اور شہد کھا رہا ہے, یہ نہیں چھو رہا ہے اس کو. پوچھتے وہ تو میں بتاتا کہ بھائی دیکھیے میرے باپ جو تھے وہ پکے ویجیٹیرین تھے, میری بہن ویجیٹیرین تھی,
میرے سگے بھائی جو ہیں چھوٹے وہ بھی ویجیٹیرین ہیں، اور میں بھی بائی برتھ ویجیٹیرین ہوں بچپن سے۔ میری ماں کہتی تھی کہ بچپن میں میرے منہ میں اگر کوئی ٹکڑا ڈال دیا جاتا تھا گوشت کا تو میں نکال دیتا تھا اس کو، میں صرف دال اور چاول کھاتا تھا بچپن میں چھوٹے میں۔ تو میں کہتا کہ بھئی اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، کچھ لوگوں کو ایسا پیدا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو ویسا پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک رشتے دار تھے، ایک نذیر صاحب ان کا نام تھا، میرے قریبی رشتے دار تھے، وہ دودھ نہیں کھا سکتے تھے، دودھ کھاتے تھے تو ان کو الٹی ہو جاتی تھی، یعنی دودھ اتنی اچھی چیز ہے وہ کھا نہیں سکتے تھے، کھاتے تو الٹی ہو جاتی تھی وہ۔ تو ہر آدمی کا اپنا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی، مجھ سے کچھ پوچھا نہیں، بس غصہ ہو گیا، اور اس کے بعد میرا خیال ہے میرا پرچہ پڑھنا ہی بند کر دیا شاید۔ اب یہ کیا ہے، ایموشنل مینجمنٹ کا معاملہ کیا یہاں پر ہے کہ تحقیق نہ کرنا، پتہ نہ کرنا، یعنی آپ کے اندر ایک جذبہ آیا میرے بارے میں، تو اپنے کو آپ نے سمجھ لیا کہ میرا جذبہ ٹھیک ہے، اس میں کچھ مجھے ریوائز نہیں کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ ایموشن جو ہوتے ہیں وہ تقریباً ہمیشہ ہی غلط ہوتے ہیں، یعنی غلط مطلب کیا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پر بیس کرتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ۔ آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے مجھ کو حقیر سمجھتا ہے، یہ آدمی جو ہے مجھ سے پیار نہیں کرتا، یہ آدمی جو ہے اس کو میرے انٹرسٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس آدمی کو میرے جذبات سے کوئی مطلب نہیں ہے، یا میرے جذبات کو اس نے ہرٹ کیا ہے، اس کو کچھ میری پرواہ نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہوتا ہے، یہ سب کا سب مس انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے۔ ایک بہت اچھا مثل ہے انگریزی کا کہ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن بن جاتے ہیں جس کو وہ نہ جانتے ہو۔ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن بن جاتے ہیں جس کو وہ نہ جانتے ہو۔ تو کیا ہوتا ہے، نہ جاننے کی وجہ سے ان کے جذبات بڑک اٹھے، اب اس جذبات ہی کو انہوں نے صحیح سمجھ لیا، اب پھر دشمن بن گئے۔ اس کا یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جذبات جب بھڑکیں تو جلدی سے مینیج کیجیے، غصہ آئے تو جلدی سے مینیج کیجیے، کیونکہ بات کو وہ اسی میں آپ کنڈیشن ہو جائیں گے، اسی میں آپ کنڈیشن ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی سے بول چال بند کریں تو 3 دن تک آپ کو چھوٹ ہے، چوتھے دن نہیں، یعنی غصہ آ گیا آپ کو تو 3 دن تک آپ کو کنسیشن ہے، 3 دن کے اندر آپ مینیج کر لیجیے اس کو، چوتھے دن آپ اگر غصہ باقی رکھتے ہیں تو وہ حرام ہو جائے گا۔ یعنی شریعت کے مطابق صرف 3 دن تک غصہ جائز ہے، چوتھے دن وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس پر میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کنڈیشننگ کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو گیا۔ جب آپ غصہ ہو گئے، اسی پر سوچنے لگے، اسی سے لوگوں کو باتیں کرنے لگے، اسی اوپر دیکھو ایسا ہے ویسا ہے، اس غصے کا چرچا آپ کے مائنڈ میں آ گیا، کبھی سوچ کی شکل میں، کبھی زبان سے بولنے کی شکل میں۔ تو اس پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں 3 دن لگتے ہیں۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کو مینیج کر لینا چاہیے، کیونکہ 3 دن کے اندر کیا ہوگا، پھر آپ کا وہ خیال پکا ہو جائے گا، وہ غصہ آپ کا بیٹھ جائے گا مائنڈ میں۔ تو آپ کے مینجمنٹ کا فیلئر ہے۔ نیچر نے دیکھیے آپ کو 3 دن موقع دیا تھا، کنڈیشننگ جو ہے فوراً کا فوراً نہیں ہوتی، یہ نیچر آپ کو موقع دیتی ہے کہ تم غصہ آ جائے، نفرت آ جائے اور ریونج کا جذبہ بھڑک اٹھے، کچھ بھی ایسا نگیٹو تھاٹ آ جائے، تو نیچر آپ کو ٹائم دیتی ہے 3 دن کہ 3 دن تک مینیج کر لو، مینیج کر لو، مینیج کر لو، نہیں تو کیا ہوگا، پھر وہ پکا ہو جائے گا
اور پھر آپ اس کو مینیج نہیں کر پائیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا مینیج کرنا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کی دو آدمی ہیں، دونوں آدمی کے بیچ میں بول چال بند ہو گئی، کیونکہ ہوتا ہے کہ آپ غصہ ہو جاتا ہے، غصہ ہو کر آپ کہتے ہیں کہ میں تم سے نہیں بولوں گا، تو بول چال بند کر دیتے ہیں آپ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ دونوں میں سے وہ شخص زیادہ افضل ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ یعنی میں آپ کے گھر گیا، غصہ ہو کر کے لوٹ آیا کہ میں ان سے بولنا نہیں ہے مجھے، تو اگلے دن اگر میں خود جا کر آپ سے سلام کرتا ہوں اور بولتا ہوں تو میں آپ پر افضل بن گیا، یعنی زیادہ ثواب مجھے ملے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی سے غصہ ہو جاؤ اور بول چال بند کر دو تو یہ تمہارے لیے موقع ہے ایک بڑا ثواب لینے کا، کہ تم پہل کرو، پہل کر کے جاؤ اس کے پاس، کہو کہ مجھے معاف کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں خواہ غصہ ہو گیا تھا، اب ہم آپ دونوں ایک دوسرے سے میل ملاپ پہلے کی طرح کر لیتے ہیں، تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے کہ 3 دن تک معافی ہے، چوتھے دن معافی نہیں ہے، کیونکہ ایکسکیوز ختم ہو گیا۔ 3 دن تک آپ کو موقع دیا خدا نے کہ مینیج کر لیں، تو وہ ختم ہو جائے گی، یعنی کنڈیشننگ نہیں ہو پائے گی۔ تو نہیں موقع دیا تو آپ جاؤ، بھگتو اس کو۔ یعنی کسی آدمی کو آپ، کوئی ایک آدمی جو ہے اس کو آپ وہ کریں، ہوٹل میں بھیجے کہ جاؤ، ایک غریب آدمی کو کہیں کہ جاؤ ہوٹل میں کھاؤ، پیسہ میری طرف سے جائے گا، لیکن وہ آدمی جائے تو وہاں کھانا نہیں کھایا، پہلے دن بھی نہیں کھایا اس نے، دوسرے دن بھی نہیں کھایا، تیسرے دن بھی نہیں کھایا، تو آپ کہیں گے بھاڑ میں جاؤ، تو میں کیا کروں؟ یعنی جو اپرچونیٹی دی گئی تھی اس کو تم نے اویل نہیں کیا، تو اب تم جانا، تمہارا کام جانا۔ تو 3 دن نیچر نے آپ کو اپرچونیٹی دی کہ غصہ آ گیا آپ کو، کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ آ گیا آپ کو، تو پہلے دن آپ اس میں کنڈیشن نہیں ہوتے، یعنی پکا نہیں ہو جاتا، وہ دھیرے دھیرے پکا ہوتا ہے، پکا ہونے میں دیر لگتی ہے۔ جیسے آپ سیمنٹ کا پلاسٹر کریں تو فوراً پکا نہیں ہوتا، اس کے بھی کچھ دن لگتے ہیں تب پکا ہوتا ہے۔ انہیں پہلے دن جو ہے سیمنٹ کے پلاسٹر پر اگر آپ کچھ، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مٹی کے پلاسٹر ایسے کیے تو سب ہٹ جائے گا، یعنی پہلے دن جب سیمنٹ کا پلاسٹر کیا تھا تو مٹی جیسا ہوتا ہے، ایک دم نرم، لیکن چند دن کے بعد اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ آپ بالکل پکا ہو جاتا ہے، اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو نیچر جو ہے آپ کو 3 دن کا موقع دیتی ہے، کیونکہ اس کے پکا ہونے میں یا اس کے پوری کنڈیشننگ ہونے میں 3 دن لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، آپ کو نیچر کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے، یعنی 50% ہمارا کام ہے، 50% نیچر کا کام ہے اس دنیا میں۔ اگر ہم نیچر کو اپنے ساتھ نہ لیں تو ہم خود سے نہیں کوئی کام کر سکتے۔ نیچر کی طرف سے یہ آپ کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ جب کسی سے غصہ ہوں یا کوئی نگیٹو تھاٹ آ جائے آپ کے اندر، تو 3 دن تک نیچر اس کو کنڈیشن ہونے سے بچاتی ہے، یعنی کنڈیشننگ کے اسٹیج تک پہنچنے سے بچاتی ہے۔ اب پھر بھی آپ نہ جاگیں، پھر بھی آپ ہوشیار نہ ہوں، تو پھر نیچر کہتی ہے کہ جاؤ تو بھگتو، اس کے پرائز دو۔ 3 دن کے بعد ہمیں خود پرائز دینی پڑتی ہے، اور 3 دن تک جو ہے نیچر ہمارا ساتھ دیتی ہے، اس کی ڈی کنڈیشننگ میں ساتھ دیتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے وہ چیز جس کو میں نے کہا کہ آرٹ آف ایموشن مینجمنٹ۔ اور ایموشن کا بہت زیادہ جڑا ہوا معاملہ غصے سے، نیگیٹو تھاٹس سے۔ آدمی کے اندر
آدمی جب سوسائٹی میں رہتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، تو وہ اس کے جذبات بھڑکتے ہیں. جیسے آپ ابھی ایک واقعہ دلی میں ہوا، ایک آدمی ادھر جا رہا تھا، ایک آدمی ادھر سے آ رہا تھا. دونوں اسکوٹر پر تھے، یہ بھی اسکوٹر پر، وہ بھی اسکوٹر پر، اور ایک موقع پر دونوں لڑ گئے تو ایک آدمی اس میں اٹھا، اندھے ہو دکھائی نہیں دیتا تم کو؟ اور تو اس نے کہا کہ تم پاگل ہو. اب دونوں میں لڑائی ہو گئی تو پولیس آ گئی تو پکڑ کے لے گئی سب کو. اور ایک اور واقعہ بات کروں جو اس کے برعکس ہے. یہاں پر وہ ہے کہ ایموشن کو مینیج نہیں کر پائے یہ دونوں. ایموشن کو مینیج نہ کر پانے کا یہ ہے کہ وہ دونوں کو پولیس تھانے میں جانا پڑا. یہ ٹکرا گئے تھے اگر تو ہاتھ پاؤں نہیں ٹوٹا تھا کسی کا، بس گاڑی ٹکرا گئی تھی، گر پڑے تھے. تو اس کے بعد کہتے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، آگے خیال رکھنا، آگے ذرا دھیان دے کے چلانا. تو ایموشن کو مینیج کر لیتے ہوئے وہ ایموشن کو مینیج نہیں کر پائے تو کیا پولیس آئی، پولیس پکڑ کے تھانے میں لے گئی، اور وہاں پر جو کچھ ہوا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. ایسے میں بہت پہلے کی بات ہے، یعنی برٹش پیریڈ کی بات ہے. مغل سرائے کے ریلوے اسٹیشن پر 2 انگریز چل رہے تھے، جو برٹش اس زمانے میں کافی انگریز ہوا کرتے تھے، یعنی 47 سے پہلے. تو مغل سرائے کے اسٹیشن پر ایک انگریز آگے جا رہا ہے، دوسرا پیچھے جا رہا ہے، یعنی گاڑی میں بیٹھنا ہے دونوں کو. تو پیچھے والے کے پاس ایک ٹرنک تھا ہاتھ میں، اس کا ٹرنک تھا، بھاری ٹرنک تھا. تو رش کر کے آگے بڑھ رہا تھا، جلدی سے پہنچے، وہ ڈبے میں اس کو سوار ہونا تھا. تو بڑھنے میں اس کا ٹرنک ٹکرا گیا دوسرے والے سے. وہ بھی انگریز تھا، یہ بھی انگریز تھے. تو اگلا والا گر پڑا، پلیٹ فارم گر پڑا. تو گر کر کے اس نے کیا کہ یہ نہیں کہا کہ اندھے ہو بہرے ہو، تو یہ نہیں کہا، صرف اتنا کہا پیچھے والے نے سوری. اس نے کہا کہ اوکے. ٹرنک والے نے کہا کہ سوری. آگے والے جو اس نے اوکے، اور پھر دونوں چلے گئے. 1 منٹ بھی ان کا اس میں ویسٹ نہیں ہوا، نہ لڑائی نہ جھگڑا. تو انگریز لوگوں کے بارے میں عرب لوگ کہتے ہیں البرودۃ الانجلیزیہ. یہ انگریز لوگ جو ہیں، جو ٹھنڈے ملک میں رہتے ہیں، ہماری طرح سے گرم ملک نہیں ہے ان کا، ٹھنڈا ملک ہے. تو انگریز لوگ کے بارے میں عرب لوگ کہتے ہیں کہ البرودۃ الانجلیزیہ، یعنی انگریزوں کی ٹھنڈک، انگریزوں کا ٹھنڈا مزاج، انگریزوں کا ٹھنڈا مزاج. تو ٹھنڈے ملک میں رہتے ہیں تو ان کا مزاج بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ گرم ملک کے 2 آدمی لڑے تو انہوں نے کہا کہ تم اندھے ہو، کہا کہ تم پاگل ہو، اور بعد دونوں ٹکرا گئے. وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ سوری، انہوں نے کہا کہ اوکے، اور بات ختم ہو گئی. یہ ہے ایموشن مینجمنٹ. تو اگر آپ اپنی سوچ پر کنٹرول رکھیں تو ایموشن مینجمنٹ بہت ہی آسان ہے. ایموشن کو مینیج کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ دیکھیے ایموشن کیا ہے؟ ایموشن اپنے آپ ایک پتھر تو ہے نہیں، وہ کوئی چھری چاقو تو ہے نہیں، وہ ایک سوچ ہی تو ہے. وہ ایموشن جو ہے ایسا نہیں کہ ایموشن آئے تو آپ نے کسی کو پتھر بن گیا. وہ سوچ کے لیول پہ پیدا ہوتا ہے. تو جو چیز سوچ کے لیول پہ پیدا ہو، اس کو سوچ کے لیول پہ ختم ہو سکتی ہے. وہ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نیگیٹو تھاٹ مائنڈ میں پیدا ہوتا ہے، مائنڈ ہی میں اس کو آپ کل کر سکتے ہیں، باہر لانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کو مائنڈ میں پیدا ہوا، اسے مائنڈ میں آپ کو بری کر سکتے ہیں، وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں آپ. تو زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کو مینیج کرنا جانیں. آرٹ آف ایموشن مینجمنٹ. یہ صبح شام ضرورت پڑتی ہے، ہر وقت پڑتی ہے ضرورت، کیونکہ آپ کو رہنا ہے سوسائٹی میں،
آپ کو رہنا ہے فیملی میں، آپ کو رہنا کسی انسٹیٹیوشن میں، کسی کمپنی میں، کسی مارکیٹ میں، کسی سوسائٹی میں، یعنی لوگوں کے درمیان آپ کو رہنا پڑتا ہے، اور اسی سے یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں. تو کامیاب سوشل لائف یا کامیاب فیملی لائف کے لیے ضروری ہے ایموشنز کو مینیج کرنا. آج میں نے اخبار میں پڑھا آج ہی کہ فرانس کے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں اپنی بیوی سے ان کا ڈائیورس ہو گیا. تو کیوں ہوئی؟ وہی ایموشن مینجمنٹ نہیں کیا انہوں نے. کیونکہ دیکھیے یہ لو میرج ہوتی ہے ساری کی ساری، جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تب تک لو چلتا رہتا ہے، لیکن جب شادی ہو گئی تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جب ساتھ ہو گئے تو پرابلم آتے ہیں. پہلے کچھ پرابلم نہیں آتے تھے، پہلے کہ دور دور تھے، بس خالی لو ہے دور دور سے. جب ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو پرابلم آئے گا، تو وہاں پر ایموشنز بھڑکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی طلاق ہوتی ہے، جتنے بھی ڈائیورس ہوتے ہیں، وہ سب اسی لیے ہوتے ہیں کہ دیز پیپل ڈونٹ نو دا آرٹ آف ایموشن مینجمنٹ. تو زندگی میں یہ سپر فارمولا ہے. اگر آپ کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ یو ہیو ٹو نو، یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف ایموشن مینجمنٹ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.